پرائی جنت کی آرزو۔ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے، اور پھر والدین نے کم سنی میں ہی ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہوئے آتے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھی کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی، تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شوہر کا شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر لکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ گرچہ مجھ کو شوہر صاحب نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھیں اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ وحید مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا مسئلہ ہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہیں، گھر میں دل لگانے کی صحیح کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھی اور بہت ہی شفیق تھیں۔ میری شادی کے 5 سال بعد جبکہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضائے الہی سے فوت ہو گئیں۔ ساس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھیں۔ وحید تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، گرچہ وحید کے ساتھ ان کا کاروبار مشترک تھا۔ جیٹھ کا نام حمید تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو میکے بھی زیادہ نہیں بلانا چاہیے۔ بس وہ اسی سوچ پر کاربند تھے، بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ نہ بلاتے۔ کہتے تھے کہ اپنے گھر میں رہو کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 جماعتیں پڑھیں اور انہوں نے گھر بٹھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے کبھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس ہو گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی؟ 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہ رہتی تھی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی، دن رات میرے پاس رہتی تھی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ میں اسی کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سے سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا؟ وہ تو محنت ہی اپنی بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے پھر ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔
رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو جاتے۔ چھٹی کے دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے ضرور لے جاتے تھے۔ کبھی میں ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھ کو گھر پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جیٹھ کے گھر بھی 2-3 ماہ بعد ہی جاتی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے اصرار پر جب وہ کھانا وغیرہ کرتے تھے۔